اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے الا مگر کانو تھے انہا مورزین ان نشانیوں سے اعراض کرنے والے فقد کذبوا بالحق پس تحقیق جھٹلایا انہوں نے حق بات کو لما جاءہم جب آ پہنچی ان کے پاس فسوف یاتیہم پس ان قریب آئیں گی ان کے پاس انباء خبریں ما کانوا بہ یستہزئون ساتھ جس کے وہ استہزاء کیا کرتے تھے الم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے کم اہلکنا کتنی ہلاک کی ہم نے من قبلہم ان سے پہلے من قرن قومیں مکناہم ٹھکانہ دیا تھا ہم نے انہیں حکومت دی تھی ہم نے انہیں زمین میں ما لم نمکن لکم کہ نہیں ٹھکانہ دیا ہم نے تمہیں وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ اور اتارا ہم نے آسمانوں سے علیہم ان کے لیے مدرارن بارش مدرارن وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ اور ہم نے نہریں چلائیں من تحتہم ان کے نیچے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ پس ہلاک کیا ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ اور لے آئے ہم ان کے بعد قرنن آخرین دوسری قوم وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا اور اگر ہم اتارتے آپ پر کتاب فی قرطاسٍ ورقوں پر لکھی ہوئی فی قرطاسٍ ورقوں پر لکھی ہوئی فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ پس چھوتے وہ اسے اپنے ہاتھوں سے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین مگر کھلا جادو میں آپ کو مختصر
عرض کر دیتا ہوں کافروں کا اور مشرکین مکہ کا سب سے ناکام پہلو یہ تھا کہ کھلے طور پہ آنے والی نشانیوں کے وہ منکر بن بیٹھتے تھے۔ جاگ رہے ہو؟ شکر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبیوں میں منتخب آخری نبی ان میں رہتے تھے۔ ان مکہ والوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے گو کو خطاب کرتے دیکھا تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ گو ہے، گو ہی کہتے ہیں، گو عربی میں زب کہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ گو ہے اور یہ اگر کلام کر جائے نا، سنیے گا ذرا، ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے۔ ایک جملہ میں آپ کو بولوں، ٹھنڈ پڑے گی۔ حضرت سلیمان نے صرف ان پرندوں کی باتوں کو سمجھا تھا، اور میرے نبی کی شان یہ ہے کہ انہوں نے صرف سمجھا نہیں، انہوں نے نبی کی زبان بول کے بھی دکھائی تھی۔ یہ گو بتائے نا، نبی پاک نے خطاب کیا، آپ نے فرمایا یا زب گو لمن تعبد، کس کی عبادت کرتی ہو؟ گو نے آگے سے جواب دیا تھا الذی عرشہ فی السماء، اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے۔ چھوڑیں، جب جان ہے تو جاندار چیز بولتی تو ہے نا، میری زبان نہ بولے، بولتی تو ہے نا۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ جس نے بولنا نہیں تھا، مٹھی بند ہے، ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ ابو جہل نے حضور سے کہا تھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تم نے بتا دیا میں کلمہ پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی والی شے خود بتائے؟ بے جان کنکریوں نے ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اس سے بڑی کوئی نشانی ہے؟ رات کی تاریکی تھی، مجلس نبوی تھی، دو یار اٹھ کے جانے لگے، لاٹھی ان کے پاس تھی۔ یا رسول اللہ، اندھیرا بہت ہے۔ آپ نے کہا نکلو، اللہ مدد کرے گا۔ جب وہ مجلس نبوی سے باہر نکلے نا، اللہ نے ان کی لاٹھی کے سرے پہ اپنی مہربانی سے ایک چراغ جلا دیا۔
آگے چل کے دونوں کے راستے الگ الگ ہوتے تھے، جہاں سے دونوں نے راستہ بدلا اللہ نے دوسرے کی لاٹھی کے سرے پر بھی روشن چراغ کر دیا۔ اتنی کھلی کھلی نشانیاں دیکھنے کو ملی ہیں ان لوگوں کو۔ مکہ سے 4 پائی سے اٹھایا گیا، میلوں دور مسجد اقصی میں لے جا کے انبیاء کی امامت کروائی گئی۔ لے جایا کب گیا؟ ذرا سمجھے تھوڑا سا، لے جایا کب گیا؟ کم از کم اس وقت جب دنیا سوئی ہوئی تھی، سامنے نہیں، بول لے، سب کے سامنے نہیں۔ پھر تو صحابہ کو فکر لائق ہوتی نا حضور کدھر ہیں۔ رات کی تاریکی میں آرام کا وقت تھا، 4 پائی سے لے جایا گیا، مسجد اقصی میں امامت کروائی گئی، پھر براق کے ذریعے آسمانوں پہ لے جایا گیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، 7واں، پھر ہر آسمان پہ پیغمبر سے ملاقات کروائی گئی، پھر اللہ سے ہم کلامی، تحفے دیے بھی گئے، تحفے لیے بھی گئے، بات لینے دینے تک ختم نہیں ہوئی، پھر امت کے لیے الگ اللہ کے نبی نے مانگ کے لیے۔ میں وقت اجازت نہیں دیتا، یہ سبق ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت کو حل کیا جائے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اپنے تحفے تحائف لے لیے نا، آگے کام امت کے لیے۔ مولا ہمارے علاقوں کا رواج ہے، ہم جب اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں جائیں نا، ادھر کی سوغات لے کے جاتے ہیں، وہ واپسی پہ ہمیں اپنے علاقے کی سوغات بھیجتے ہیں، اور ہم اپنے گھر میں آ کے وہ سوغات اپنے محلے داروں میں بانٹتے بھی ہیں۔ اب کوئی نہیں بانٹتا، اب ہم جس زمانے کے لوگ ہیں نا، اب کوئی نہیں بانٹتا۔ یہ بزرگوں نے بانٹی ہوئی ہے، ایسے ہی ہے۔ میرے مولا میں واپس جانے لگا ہوں، میں نے تحفے لے لیے، میں سوغات لے کے جانا چاہتا ہوں جو جا کے میں تیری طرف سے اپنی امت میں بانٹوں گا۔ جنت کا نظارہ کیا ہے، جہنم کے حال احوال دیکھے ہیں، سدرۃ المنتہا دیکھی ہے، جبریل امین کو اصلی مکان میں جا کے دیکھا ہے، لوگوں کے اٹھنے سے پہلے وہ بندہ اپنی 4 پائی پہ پھر آ پہنچا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ لیکن پھر بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، جتنی بھی نشانیاں آئیں نا، انہوں نے اعراض کیا ہے، ہر نشانی انکار، ہر معجزہ دیکھا انکار۔ یہ چاند اگر 2 ٹکڑے ہو گیا نا، مان جائیں گے۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا ادھر ایک ادھر، صرف مکہ کے لوگوں نے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں نے دیکھا۔ دلیل دے رہا ہوں، جو لوگ شام یمن تجارت کے لیے گئے تھے نا،
وہ بھی جب مہینوں کے بعد واپس آئے نا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے وہاں پہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ صرف مکہ میں نہیں، پوری دنیا میں منظر تھا۔ جب دیکھ لیا کہنے لگے پہلے جادو زمین پہ تیرا چلتا تھا، اب تو تیرا آسمانوں پہ چل گیا۔ نہیں مانا۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، میں اللہ ان کی جانب حق نازل کرتا رہا، لیکن کذبوا، وہ جھٹلاتے رہے، انکار کرتے رہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کر لو جتنا انکار ہو سکتا ہے کرو، یہ جتنا انکار و استہزاء ہے یہ تمہارے گلے میں پڑے گا۔ آئے گا وقت مان جاؤ گے تم، آئے گا وقت، آج تو بلال مار کھا رہا ہے لیکن وہ وقت بھی آئے گا تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی مکہ میں۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم قریشی ہیں، بڑے سردار ہیں، اور محمد عربی تنے تنہا ہے، والی وارث کوئی نہیں۔ میں بتاؤں میں اللہ وارث ہوں۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اللہ نے قوم نہیں بولا، قرن بولا۔ توجہ کر لو، ترجمہ کر رہا ہوں اب، صرف وقت لگ گیا بہت۔ میں اللہ نے بڑے قرنوں کو، قرن کہتے ہیں زمانہ، قوم کہتے ہیں کچھ لوگوں کا جتھا، ایک برادری۔ میں اللہ نے پہلے جو تباہیاں کی ہیں انہیں 2-4 محلوں نے یاد نہیں رکھا، وہ 2-4 دنوں کی بات نہیں تھی، بلکہ میں اللہ کی تباہیوں کو زمانوں نے یاد رکھا ہے۔ زمانے کا بھی یاد رکھتے ہیں، کو بڑا کام ہو جائے نا۔ میں نے جو تباہیاں کی ہیں وہ اتنے بڑے بڑے پیمانوں پہ تھیں کہ بڑے قد کاٹ والے لوگ جو اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کے اور پتھروں کو تراش کے مکان بنایا کرتے تھے، میں اللہ نے آندھی بھیجی، 7 لیال و 8 7 دن تھی، 8 راتیں تھیں، جیسے کھجور کے تنے ٹوٹ کے زمین پہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں، اسی طرح اس آندھی نے بڑے بڑے جوانوں کو اٹھایا، ادھر سے ادھر گرایا، ادھر سے ادھر گرایا۔ جب آندھی رکی تو اس کائنات میں کھجور کی تنوں کی طرح بندوں کی لاشیں زمین پہ پڑی تھی۔ اور وہ کوئی عام لوگ بھی نہیں تھے کہ آپ کہیں کہ میں اللہ نے غریبوں کو اٹھا کے مرا، بلکہ مکناہم فی الارض، انہیں تو میں اللہ نے بڑے وسائل دیے تھے، بڑی حکومتیں دی تھیں۔ ما لم نمکن لکم، اتنے وسائل اور اتنی سلطنت تو میں نے تمہیں دی ہی نہیں ہے، تمہیں نہیں دی مکہ والوں، ان کو میں نے دی تھی۔ ایک اور مقام پہ قرآن کہتا ہے میں نے تمہیں 10واں حصہ بھی طاقت نہیں دی ان کے مقابلے میں۔ ظاہری وسائل انہیں دیے تھے کہ بارشیں برستی تھیں اور نہریں وہ بھی چل رہی تھیں، تختہا نیچے، یعنی نہریں ان کے کنٹرول و دسترس میں تھیں۔ بارش اور نہریں، صرف یہ بولا۔ کیوں؟ نہروں کا پانی بھی فائدہ مند ہے فصلوں کے لیے،
بارشوں کا پانی بھی فائدہ مند ہے پیداوار کے لیے، یعنی میں نے بارشیں اتار کے نہروں کو چلا کے ان کے کسانوں کو میں اللہ نے بڑی قوت دی تھی، ان کی فصلیں بڑی طاقتور تھیں۔ تمہیں تو میں نے دیا ہی کچھ نہیں، پہاڑوں میں رہتے ہو اور میرے محمد عربی کے مخالف ہو اور مکہ کے بے وقوف ہو۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ محمد کریم کے باپ ابراہیم کی وجہ سے اور اس کی دعاؤں کی وجہ سے تو تم کھا رہے ہو۔ ویسے مکہ میں کیا تھا آپ یہ شاید نہیں سمجھے، لیکن میں اب بہت پیچھے نہیں جاؤں گا کہ کیسے کھا رہے ہیں۔ جناب اسماعیل کو چھوڑ کے آئے تھے نا، تو دعا کر کے آئے تھے، مولا ان پہاڑوں میں خالی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پہ پینے کے لیے پانی بھی کوئی نہیں، لیکن دعا کی تھی، یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو رزق سے محروم نہ کرنا۔ ایک زمانہ تھا بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو پانی کی بوند نہیں مل رہی تھی، دعا جب رنگ لے کے آئی تو اسی مکے کا پانی آج ساری دنیا پی رہی ہے۔ کیا کیا اس پہ میں کہوں، دیکھیں آگے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن جتنی میں اللہ کی مہربانیاں تھیں اتنے ان کے گناہ بھی بڑھ گئے تھے، پھر میں اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پکڑا میں نے دو چار بندوں کو نہیں بلکہ میں نے بچوں سے بوڑھوں تک سب کو ختم کر دیا، نئی قومیں آباد کی، نئے لوگ آباد کیے۔ یہ بھی ضد پڑھ رہے ہیں، اور ان کی ضد یہ ہے کہ اگر میں اللہ قرآن جبریل کے ذریعے وحی کر کے نہ بھیجوں بلکہ کاغذ پہ لکھ کر آسمانوں سے جبریل لے کر آئے، آنکھوں سے دیکھیں کہ آسمانوں سے آیا، پھر اپنے ہاتھ میں قرآن کا ورق جو میں نے آسمانوں سے بھیجا ہے پکڑیں، ہاتھ لگائیں، پتہ بھی چل جائے کہ یہ نظر بندی نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا، دیکھتے ہیں پکڑیں تو پکڑ نہیں سکتے۔ آنکھوں سے جبریل کو آتا دیکھیں، ہاتھ میں قرآن کے ورق دیکھیں، پھر یہ اپنے ہاتھ میں پکڑیں، ٹٹولیں اور تسلی کر لیں کہ یہ واقعتاً کتاب ہے اور لکھی ہوئی ہے، تو کیا یہ مان لیں گے؟ فرمایا پھر بھی نہیں مانیں گے میرے نبی، کہیں گے کہ یہ بھی جادو ہے۔ آگے ان کا ایک مطالبہ ہے اور ان کے مطالبے کا جواب اللہ نے بڑا پیارا دیا ہے، یہ آیت اور اگلی